ویتنام وار کے دوران آرمی کے ہاتھ ایک ایسا کیمیکل آ چکا تھا جس کو وہ زخمیوں کے زخموں پر اسپرے کرتے تو ان کی بلیڈنگ فوری بند ہو جاتی تھی۔ پھر بے شک زخم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کیمیکل نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اور اب آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ کیمیکل آج ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو کسی مقصد سے نہیں بلکہ غلطی سے ایجاد ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں کوکا کولا پر۔ کس کو معلوم تھا کہ تلوار کا ایک وار دنیا کی سب سے فیمس سافٹ ڈرنک بنا کر چھوڑے گا؟ جی ہاں، یہ بات ہے 1865 کی، جب ڈاکٹر پمبرٹن، جن کو امریکن آرمی نے لیفٹیننٹ کرنل کا رینک بھی دے رکھا تھا، بیٹل آف کولمبس کے دوران ان کے سینے پر تلوار کا ایک وار لگا تھا۔ یہ زخم اتنا دردناک تھا کہ ڈاکٹر پمبرٹن نے مارفین کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ ایک ایڈیٹوریل ڈرگ ہے جو اس وقت صرف تب استعمال کی جاتی تھی جب کوئی بھی میڈیسن کام نہ کر رہی ہو۔ وہ زخم تو ان کا ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک اور مصیبت گلے پڑ گئی۔ ان کو اب مارفین کی لت لگ چکی تھی اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اس وقت الکوہل اور کوکین کو خراب نہیں سمجھا جاتا تھا اور اس کو کوئی بھی خرید کر استعمال کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ایسی دوائی بنائی جس میں کولا نٹس اور ڈمیانا نامی پلانٹس کا رس ڈالا اور اس کے اوپر کوکین اور الکوہل کا مکسچر بھی دیا۔ یہ ایک الکوہلک ڈرنک کے ساتھ ساتھ پین کلر کے طور پر بھی کام کرتی تھی، جس کو پمبرٹن فرینچ وائن کوکا کا نام دیا گیا۔ یعنی انہوں نے ایک عادت کو چھوڑنے کے لیے دوسری عادت کو اپنا لیا۔ قریب 20 سالوں کے بعد 1886 میں اینٹی الکوہلمز کمپین چلی، جس میں الکوہل اور کوکین کے خلاف ایک قانون پاس ہوا۔ لوکل فارمیسی سٹور کے مالک نے پمبرٹن کو بولا کہ ان کو اب اپنی فرینچ وائن کوکا میں سے الکوہل اور کوکین کو نکالنا ہوگا۔ اسی مقصد سے ڈاکٹر پمبرٹن نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، جس میں صرف کولا نٹس اور کوکا کے پتوں کے مکسچر سے ایک ڈرنک بنائی گئی تھی۔ وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے فارمیسی سٹور کے مالک کو ٹیسٹ کرواتے، لیکن غلطی سے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ میں کاربونیٹڈ واٹر بھی ڈال دیا۔ فارمیسی کے مالک کو یہ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اس کو سر درد نہیں بلکہ ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر بیچنے کا مشورہ دیا۔ اب کیونکہ یہ ڈرنک کولا اور کولا لیوز کو ملا کر بنائی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کو کوکا کولا کا نام دے کر ریفریشنگ ڈرنک کے طور پر بیچا جانے لگا۔ دنیا کی پہلی کوکا کولا صرف 5 سینٹس میں بکی تھی اور پمبرٹن جانتے تھے کہ ایک دن یہ نیشنل ڈرنک ضرور بنے گی، اور اپنی اس ڈرنک کا فارمولا فیمس بزنس ٹائکون ایس گریگ سیکنڈ کو صرف $238 میں بیچ دیا۔ آج کوکا کولا کی مارکیٹ ویلیو 260 ارب US ڈالرز ہے، جو قریب 22,100 ارب روپے بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ویتنام وار کے دوران ایک ایسا کیمیکل تھا جس نے ہزاروں زخمی سپاہیوں کی جان بچائی تھی۔ ڈاکٹر فرسٹ ایڈ کے طور پر اسے کیمیکل کو سپاہیوں کی زخموں پر اسپرے کرتے تھے، جس سے زخم فوراً سوکھ جاتا تھا اور بلیڈنگ بند ہو جاتی تھی۔ یہ کیمیکل کوئی اور نہیں بلکہ سپر گلو تھی، جسے آج ہر گھر میں موجود ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سپر گلو بھی غلطی سے ایجاد ہوئی۔ ورلڈ وار 2 کے دوران سولجرز کو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جب وہ اپنی گن سے فائر کرتے تھے تو نشانہ ٹھیک جگہ پر نہیں لگتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے US آرمی کو ایک ایسے نشانے کی ضرورت تھی جو بالکل صاف پلاسٹک کا بنا ہو، تاکہ اس کے بیچ سب کچھ آسانی سے نظر آ سکے۔ اس کلیئر پلاسٹک کو بنانے کے لیے کیمیکل انجینئرز کی ایک ٹیم ہائر کی گئی، جس میں ڈاکٹر ہیری کور بھی تھے۔ یہ لوگ وہ کلیئر پلاسٹک بنانے کے چکر میں ایک ایسا کیمیکل بنا بیٹھے جو ضرورت سے زیادہ ایڈویسو تھا، یعنی چپکنے والا تھا۔ سیانو ایکریلائٹ نامی یہ کیمیکل گینس کا نشان بنانے میں کام نہ آ سکا۔ 9 سالوں کے بعد 1951 میں ڈاکٹر ہیری کور کوٹیک کمپنی میں جاب کر رہے تھے، جب یہاں جیٹ انجن کی کنوپی یعنی اس کے کور بنانے کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہیری کور نے ایک بار پھر سے سیانو ایکریلائٹ کو ان کے سامنے انٹروڈیوس کروایا، لیکن اس بار اس کیمیکل کو حد سے زیادہ ایڈہیسو ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اتفاق سے اس وقت کوڈک کے کسی دوسرے کیمسٹ کا ریفریجریٹر ٹوٹ گیا تھا۔ تب ڈاکٹر ہیری اور کو آئیڈیا آیا کہ ان کے پاس
کہ ان کے پاس آلریڈی اس کا سولوشن ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیانو ایکریلائٹ ہی تھا، اور انہوں نے اس کی مدد سے سیکنڈوں میں جوڑ دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر ہیری اوور کو اندازہ ہوا کہ ان کا بنایا ہوا کیمیکل تھوڑے ہی ٹائم میں چیزوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیتا۔ 1958 میں یہ کیمیکل کوڈک نے ایسٹ مین 910 کے نام سے بیچنا شروع کیا، جس کے بعد میں سپر گلو کا اس کو نام دیا گیا۔ چیزوں کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ سپر گلو کو فورینسک انویسٹیگیشن میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔